محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہے اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں، میں بلا غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے، شہر برمنگم سے خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، یہ وہ ہستی ہے جس نے نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید نصر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شب و روز گزارا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، جہاں بھی دیکھا جائے حضرت علامہ فاروق چشتی صاحب ساتھ نظر آتے تھے۔ میری مراد خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا فاروق چشتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور شہر ڈربی سے حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار حسین صابر صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ اس محفل میں آپ کو خوش آمدید۔ اور بابا فرید گنج شکر پاک پتن کہ وہ عظیم ہستی، اور اس عظیم ہستی سے جس نے اس دربار سے فیض حاصل کیا ہے، میری مراد جناب اظہر فریدی صاحب بریفورڈ 5 سے آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ اس محفل میں آپ کو خوش آمدید۔ جتنے بھی دوست احباب اس محفل میں آ رہے ہیں، ہم تمامی حضرات کو اس محفل میں خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور اس محفل کی زیر سرپرستی جو ہے وہ بانی جامعہ عثمانیہ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی بشیر احمد طاہر صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور اس محفل کی زیر نگرانی جناب حضرت علامہ قاری علی اظہر صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور سابق لارڈ میئر بریفورڈ کے خدام اہل بیت میری مراد ظفر عوان صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کو اس محفل میں خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا۔ تو آئیے مدنی آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آواز کی طرف چلیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جگر گوشہ حضور حجت الاسلام میری مراد صاحبزادہ پیر سید ازکا جلال الدین شاہ مشہدی وہ بھی تشریف لائیں گے محفل میں۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات مدنی آقا کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرے مولا تیری بارگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، اس گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، میری روح میرے ساوانوں طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، اب بزم گونج اٹھے گی درود و سلام سے، اب بزم گونج اٹھے گی درود و سلام سے، کہ میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ماشاءاللہ، کہ ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے،
بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، ہم التجا والے، اور میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، میں مریض طیبہ ہوں، مجھے اس گلی میں لے جاؤ، ہاں وہی گلی جس کے، ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، ہاں وہی گلی جس کے۔ اور ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، نانا ہے نبی اپنا، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہے کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا، ہم ہے کربلا والے، ہم ہے التجا والے۔ اور خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو، پر آئیں یار کے در پر، آئیں یار کے در پر، یہ جتنے ہیں خطا والے، آئیں یار کے در پر۔ اور یہ جو دور جا رہا ہے دور حاضر کے لیے کہ نہ غریب نویک کے ہنسیا کر، نہ غریب نویک کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبدائے فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر، آئے یار کے در پر، آئے یار کے در پر، وہ جتنے ہیں خطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ اور یہ مسجد اور یہ جو مدرسہ یہ دیکھیں، اس کا نام جامعہ عثمانیہ ہے، کہ مر تو جائیں گے لیکن پر غیر سے نہ مانگیں گے، سخاوت کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی، کہ مر تو جائیں گے لیکن پر غیر سے نہ مانگیں گے، ان کا فیض ہے کہ آقا آپ کے بھکاری ہے، آپ کے بھکاری ہے بری انا والے، ہم التجا والے، آپ ہے عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا۔ حافظ بلال نشائی صاحب آگے تشریف لے ہیں۔ بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے۔ چشتی بابا جی ماشاءاللہ، مرحبا تو میرے سب سے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اوان صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھو، تشریف شاہ صاحب تشریف۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ کانفرنس شہدائے کرب و بلا کی یاد میں، جہاں جامعہ عثمانیہ میں تحریک عظمت و آل و صحاب کے زیر اہتمام و انصرام منعقد ہے، جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد افضل صاحب خطیب اعظم فریضی گال ماشاءاللہ تشریف لاؤ جی۔
میں گزارش کروں کرسی رکھ علماء کرام کی خدمت میں مؤدبانہ، وہ یہ جتنے بھی مقررین ہیں، جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں سر آنکھوں پر، بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات و زیارت ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چشتی صاحب مدد اللہ علی برمنگم سے تشریف لائے ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے بولنے والے ہیں، بہترین خطیب ہیں، بہترین آواز رکھتے ہیں، خوبصورت آواز رکھتے ہیں۔ وکٹر اسٹریٹ میں ایک زمانے میں تشریف لائے تھے جب میں وہاں موجود ہوتا تھا، تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک کی جانب سے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور اسی طرح ڈربی سے حضرت علامہ مولانا قاری پیر ذوالفقار صاحب چشتی، وہ بھی ڈربی سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت خادم اس مسجد کے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا حافظ محمد بلال صاحب نوشائی ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے لارڈ میئر کیترے کے بڑے ہی خوبصورت جناب ظفر عوان صاحب، بڑے پیارے ساتھی ہیں اور ہر دل عزیز بھی ہیں، تشریف لائے ہیں۔ میں صرف یہ آپ نے کھڑا ہونا اس لیے ہوا ہوں کہ جو بھی اعلان کرے وہ صرف اعلان کرے، جو بھی خطاب کرے صرف 5 منٹ میں ایک بات کرے، وہ بھی اہل بیت کے بارے میں، صرف اہل بیت کے بارے میں بات کرنی ہے آپ نے، صرف 5 منٹ میں حاضری لگانی ہے۔ چونکہ بہت سے علماء ہیں، مغرب تک ہم نے یہ جلسہ 1 گھنٹہ سارا ٹوٹل رہ گیا ہے، تو یہ مغرب تک پروگرام رہے گا، مغرب کے بعد کھانا پیش کیا جائے گا، اس لیے لمبا پروگرام نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جو بھی کھڑا ہو ایک بات اہل بیت اطہار کی محبت میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کے کوئی کمالات کے بارے میں کوئی ایک بات بیان فرمائیں اور پھر اپنے خطاب کو سمیٹ کر تشریف رکھیے گا۔ بڑا شکریہ آپ کا۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا بلال نوشائی صاحب، وہ انگلش میں 6 منٹ میں خطاب فرمائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ ابھی 7 نہیں بجے ہیں تو 6 منٹ باقی رہ گئے ہیں 7 بجنے میں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the world, the most kind, the most beneficent. As Hazrat Allama Maulana Qari Muhammad Bashir Tahir Sahab Damat Barakatum Ulaliya mentioned 6 minutes, and I can see limited time, and there's many great scholars here present. I'm thankful to Qibla Qari Sahab and Allama Qari Muhammad Ali Azhar Sahab. I, alongside with Qari Muhammad Bashir Tahir Sahab, for 10 years under his supervision taught at Jamia Masjid Tabligh Islam Victor Street. ماشاءاللہ Allah subhanahu wa ta'ala accept all his efforts, and it's the first time I've entered into Jamia Masjid Osmania, انشاءاللہ and inshallah Jazakallah. Shah Sahab is also one of our colleagues. We were long work side with Jamia Tabligh Islam. ماشاءاللہ اب تو حضرت ہم نے یہ سبق حاصل کر لیا ہے تو اختلاف کی جگہ رہتی ہی نہیں ہے۔ کیا بڑے بڑے لوگ اختلاف میں رکھ کر بھی رازنامے کر لیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ تو جمعیت تبلیغ الاسلام و جامعہ عثمانیہ کیا چیز ہے، صحیح ہے؟ So anyway, ماشاءاللہ those who people got the hint. What can be said in 6 minutes is not much that can be said in 6 minutes, لیکن for the شان اہل البیت ہمارا 1 سیکنڈ بھی اگر وہ قبول کر لے، if they accept this will be reason for our salvation inshallah. I skipped the khutbah part, so just the Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding his Ahlul Bayt and Allah subhanahu wa ta'ala, various verses of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, I do, his messenger sallallahu alaihi wasallam, he commands him, or Prophet sallallahu alaihi wasallam, that tell them I do not demand anything from you. I do not demand anything from you for me conveying the message of al-Islam. I do not demand everything. Lekin illa al-mawaddata fil qurba. I do not demand anything. Only the love of my Ahlul Bayt. ماشاءاللہ This is how important it is. And regarding the martyrdom of Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala and his household and his
Rufaqa, his companions, we all know that Islam zinda hota hai har Karbala ke baad. We all know this also. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, regarding his 2 grandchildren, he said, these Hassan and Hussein are 2 flowers of this world for me. So Hussein minni wa ana min Hussein. He says Hussein is from me and I am from Hussein. And oh Allah, whoever keeps these 2 dear to them, you also love them. And whoever keeps hatred in their heart regarding these 2, Ya Allah, you also keep hate for them. So from this, the verses of the Quran and the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and the most important lesson which I also convey to the youth is, what do we learn from Karbala? What are the lessons? There are many lessons to be learned from Karbala. And one of the most important one in this day and age, where we are full of fitna, and we are tested, and there's trials, tribulations, difficulties, hardshipness, children are becoming disobedient to the parents, people are you're having relationships without wedlock, being married according to Islamic laws, alcohol, all these things that exist in this society today are those that Yazid did. And we need to be true followers of Sayyidina Imam al-Hussein by reviving Islam and the message of Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala. This is the lesson. And if we follow the footsteps of Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala, he said, I will not pledge allegiance to one who is against the teachings of Al-Quran, the teachings of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And the final message I would like to convey today, what is the solution? What is the solution for this? And Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala then also demonstrated and explained through words and actions. And that was, regardless of what happens to your children, regardless of what calamities strike you, regardless of what hardshipness you face, regardless of what difficulties we face, if you have been deprived of water and food and shelter, and you have been oppressed, regardless of all these things, Imam Hussein set an example, and he said, I am going to prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, look, the message of Messenger sallallahu alaihi wasallam and Allah's commandment is never leave our salah. Never leave it. This is an obligation. And this is a great example Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala set in the battle of Karbala by prostrating to Allah subhanahu wa ta'ala in the most difficult times. And many people can prostrate, لیکن جو سجدہ حسین نے دیا قیامت تک ایسا کوئی سجدہ نہ دے گا. And in the end, what can we say? We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, in this time of fitna, when the Ahl Sunnah is, faced with many challenges, we say, Ya Allah, we are weak. We ask you to keep us steadfast on the Ahl Sunnah, those regarding who Ala Hazrat said, Allahu Akbar, Ahl Sunnat ka hai bera par, Ashab-e Huzur Najm hai, اور 9 ہے اطرت رسول اللہ کی. حاضرین، حضرت بلال ماشاءاللہ، حافظ محمد بلال نشائی صاحب، ویری بیوٹیفل اسپیچ ماشاءاللہ ڈیلیورڈ. اب میں ہمارے کیتھلی کی اور بریڈ فورڈ کی شان جو ہماری اس جامع مسجد کے اندر تشریف ہے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں نے پہلا اپنے گھر کے اندر پروگرام کیا، کہنے لگے سیدوں کے نام پر آپ مجھے جہاں بلائیں گے میں آؤں گا. یہ ہمارے مہر ہے، ابھی بھی مہر، ہمارے دلوں کے مہر، مہر بھی ہیں اور مہر بھی ہیں. نحمد و نصلی و نصلی رسول الکریم. جی میں سمجھ گیا جناب اشارہ. من علينا ربنا إثبات في محمد أيد بينا أيد محمد صلوا على فرمدا صلوا دائما دروس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم.
جہاں میں 2 منٹ فارغ ہو جیسے میں چشم گریا مدر دین نبی ہوتی رہی اور گلا کٹا کر نماز ادا ہوتی رہی. شمر کا خنجر گولے خشک پر چلتا رہا اور بزم آگ روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پہ بلند، خدا نے اور اونچی کی شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر دیا، کون سی بستی بسائی تاجدار اہل سنت. سیدہ طاہرہ جان احمد کے ہاتھ پہ لاکھوں سلام. انتہائی مؤدب مقتد صدر محفل اور اس محفل کے بزم کے سید سادات سید سلطان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ القدسیہ، اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں اکثر علماء کے نام نہیں جانتا اور میں ان سے پیشگی بتا خطیب پاکستان حضرت علامہ فاروق صاحب دامت برکاتہ ان کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں. باقی سے میں معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر جاتا ہوں. صرف میں ایک واقعہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جید علماء اہل سنت بریلوی کا ہجوم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا لفظ نکل جائے کہ میری کار گرفت ہو جائے، چونکہ میں اعلی حضرت کا ماننے والا ہوں. اور قتلے میں سب سے پہلے جس نے صلاۃ و سلام شروع کیا یہ ناچیز تھا، آج سے 50 سال پہلے. آپ آگے گزارا گئے کہتے ہیں یہ ہے اصل میں سر جارج تھامس کی ایک کوٹیشن ہے. صرف میں آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کون ہے جو حضرت حسین کی حق اور صداقت کو بند کرنے والی قربانی کی تعریف کیے بغیر رہ سکے؟ دوسروں کے لیے جینے کا اصول، کمزوروں اور دکھیاروں کی امداد کو اپنا مقصد حیات بنانے کے بے نظیر مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے لوث شخصیت سے زیادہ روشن کہیں اور نظر نہیں آتی، جنہوں نے اپنے محبوب ترین عزیزوں ساتھیوں کی جان کی بازی لگا دی، لیکن ایک ظالم فاسق اور طاقتور بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. حق اور صداقت کی بے باک خوبیوں کی حفاظت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1300 برس پہلے اپنی جان دی تھی، لیکن پھر بھی ان کی لاسوانی روح آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو قرآن پر قربانی کر رہی ہے. اللہ ہمیں امام علی مقام کا غلام رکھے. وما علینا البلاغ المبین. علامہ پیر ذوالفقار صاحب ڈربی تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. میں دعوت دے رہا ہوں خطاب کے لیے حضرت علامہ پیر ذوالفقار حسین صاحب کے آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. جو جناب ڈربی سے تشریف لائے ہیں میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کرب و بلا. 6 منٹ. قبلہ مفتی صاحب نے 5 منٹ کی قیادت لگائی ہے، ساتھ ہی 1 منٹ کا بونس بھی دے دیا ہے. بسم اللہ حضور. میرا اور قبلہ حافظ صاحب کا حق بنتا، ہم دور سے آئے ہیں، 5 منٹ کا بونس مزید ہونا چاہیے نا. ماشاءاللہ کرو جی حضور. بسم اللہ نہیں ایسی بات حضور. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین علم وچ ہوندا، سر نے سے کیوں
سب اگے حسین دے مردے جے گر من دے بیعت رسولی تمو خیمے کیوں سڑ دے کامل دین انہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے وقت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ 60 ہجری میں حادثہ کربلا پیش آیا اور اس حادثے کے اندر بے شمار کردار بہت سارے موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا اس وقت ناممکن سا لگتا ہے ٹائم کی وجہ سے، اور بڑے بڑے خطبہ موجود ہیں، لیکن ایک بات اختصار کے ساتھ ہے کہ اس وقت 60 ہجری میں امام حسین سے بڑی کوئی شخصیت روئے زمین پر نہیں تھی۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، جس سمت میں اس کی دیکھیں امام حسین سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ اور علامہ اقبال نے تو تعارف ہی الگ کروایا نا۔ اقبال کہتے ہیں امام حسین کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، امام پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ اقبال کہتے ہیں امام حسین وہ ہیں سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کے لخت جگر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کے وہ سرو قامت ہیں کہ جو جھکے نہیں۔ میں نے کہا اقبال باغ کے اندر اور بڑے بڑے حسین پودے ہوتے ہیں، تو نے سروے کامل کے ساتھ کیوں اس کو تشبیہ دی؟ کہا جب بڑے بڑے طوفان آتے ہیں نا سب جھک جاتے ہیں، خم کھا جاتے ہیں، سرو کا بوٹا وہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ کیا بات، اس لیے امام حسین کو سرو کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس نے کہا کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو طوفان کے باوجود جھکے نہیں، حالانکہ اس وقت یزید کا مطالبہ نہیں تھا نا کہ یہ اگر مجھے مان جائیں تو میری تمام خرافات، میری تمام غلطیوں پر ایک سند جاری ہو جائے گی، لیکن امام اس وقت فرمایا کہ اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیں گے، قیامت تک اس کا نام بطور گالی رہ جائے گا، زندہ رہے گا تو حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ اس وقت امام حسین سے نہ کوئی بڑا پیر تھا، نہ کوئی بڑا عالم تھا، نہ کوئی بڑا خطیب تھا، ہر اعتبار یہ نہیں کہا کہ اب یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سیاسی مسئلہ ہمیں کیا، ہم تو اندر بیٹھے ہیں۔ اس وقت گدی کا فکر نہیں کیا، دین کا فکر کیا، ورنہ امام حسین بیٹھ جاتے تو کائنات میں ان سے زیادہ کسی مرید نہیں تھے، ان سے زیادہ کسی کے شاگرد نہ ہوتے، لیکن سب کچھ فرمایا دین ہے تو سب کچھ ہے، دین کے لیے ہی میدان عمل میں آیا اور قیامت تک زندہ رہا تو نام حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت جناب، میں معلوم چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم قریب ہے
اور علماء کرام کی ذمہ کفیل ہے ماشاءاللہ، بھی علماء تشریف لا رہے ہیں۔ میں فیضنگ آل کے ہماری جماعت کے بڑے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا ایک بات جو ہے 3 منٹوں میں اپنے بارگاہ حسینیت میں شہداء کربلا کی یاد میں اپنے بیان فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھینک یو کر صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے بھائی ہمارے محترم جناب مفتی محمد بشیر احمد صاحب طاہر، پیر طریقت رہبر شریعت، اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ، فخر السادات۔ اس دائرہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے بھائی جناب حضرت العلامہ جناب قاری محمد علی اظہر، آپ دونوں بھائیوں نے مل کے اس ادارے کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ امام علی مقام کی یاد میں پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ امام حسین وہ تھے کہ جنہوں نے 4 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے، امام حسن 3 ہجری میں آئے، امام حسین علی مقام 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جتنا بھی عرصہ 6 سال ہے یا 7 سال ہے حضور کی صحبت میں گزارا۔ ان کی تربیت کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور یاد رکھیں کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ رحمت للعالمین ممبر پر جلوہ فرمائے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دونوں شہزادے آئے تو رحمت للعالمین نے ممبر کو چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، ہمیں بتا دیا کہ مقام کیا ہے میرے نواسوں کا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن و حسین، تو اللہ تعالی ہمیں شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قبلہ مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے اس جلسے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علیہ الا اللہ۔ بہت ضروری ہے اس بات کو بیان کرنا کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، یہ تاریخ عظمت والوں صحاب کے زیر انتظام ہو رہی ہے، کہ نہ کہ یہ جامعہ عثمانیہ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ بہر صورت یہ تعاون ہے، یہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم شہدائے کربلا کی یاد منائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد علی اظہر صاحب سے گزارش ہے کہ 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو بسم اللہ۔ واجب قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ مزید حضرات و سامع نظام، میں نہ تقریر کرنا چاہتا ہوں نہ زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم تو مقامی ہیں، میں یہاں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، ہر ویک کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس محفل کے اندر بھی وہ تقریر کی جاتی ہے۔ جو مہمان گرامی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے، ان کا حوصلہ افزائی کی جائے۔ میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں، مولانا فروغ چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ پرانا مجھے زمانہ یاد آ جاتا ہے جن کو دیکھتا ہوں، جب میں جامعہ نعیمیہ کے اندر ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ہدایت الناح وغیرہ، تو اس وقت یہ دورہ کرنے کے لیے سیدی صاحب کے پاس آئے تھے۔ یہی بات ہے کہ الحمدللہ اس وقت سے یہ بڑے مقرر ہیں ماشاءاللہ۔
اسی طرح ہمارے محترم مقام جناب قاری ذوالکفل حسین صاحب تشریف فرما ہیں. یہ میرے ساتھ کچھ عرصہ جس استاد سے میں نے پڑھا ہے اسی استاد سے انہوں نے پڑھا ہے. آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ آج کی جو محفل انعقاد کی گئی ہے ہمارے محترم مقام جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید عرفان شاہ صاحب مسجدی ان کے لخت جگر آج ہماری اس محفل کے اندر تشریف فرما. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ عثمانیہ کا سٹیج ہے جس کے اوپر آج یہ تشریف لائے ہیں. میں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. صرف ایک بات شاہ صاحب کہہ رہے تھے کچھ کہہ دو. بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے بلال صاحب نے کہا نا جھکے نہیں, جیسے مولانا افضل صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے فضائل جھکے نہیں, نہ بکے نہ جھکے, سب باتوں کو دیکھا. اقبال نے کہا نا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا. حسین نہ جھکے نہ بکے, اس لیے حسین کا آج بھی نام زندہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا. وآخر دعوانا حضرت صاحب سے جو ہماری تاریخ کے ماشاءاللہ رواں ہیں ان سے گزارش کروں گا منقبت کے لیے صرف 2 شعر, صرف 2 شعر حاضری دینی ہے, حاضری لگوانی ہے بارگاہ حسینیت میں. میں ان سے تشریف لانے سے پہلے میں گزارش کروں گا دوبارہ کہ ہماری جماعت کے رہنما اور اہل سنت کے مرکزی قائدوں میں سے جماعت رسول کے قائد ہمارے حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشرق مفتی, ان کے صاحبزادے جامعہ عثمانیہ میں فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں. میں آپ کی تشریف آوری کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم دائم رکھے ہمیشہ, اور آپ ماشاءاللہ سرپرستی بھی کر رہے ہیں جماعت کی بھی, اور بڑے علماء کرام کی بڑی خدمت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے, ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور شاہ صاحب قبلہ جن کے زیر انتظام ہو رہا ہے, اللہ پاک ان کو خیر و عافیت نصیب فرمائے, اور اہل سنت کو اللہ پاک اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ جناب. 2 شعر جو صرف حاضری کے پیش کر رہے ہیں. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے, لوگ لوگوں پہ جان دیتے ہیں, بابا اس لیے جان تجھ پہ واری ہے. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے. سرحد دین پہ خدا کی قسم علم والے کی پیراداری ہے, علم والے کی پیراداری ہے. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست دست یزید عقد بنا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ مرد چھوڑ کے ماشاءاللہ ایک صوفی عالم دین مولانا شفیق الاسلام صاحب سے گزارش ہے کہ صرف 1 منٹ لگانا, ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی, صرف شان اہل بیت کی بات کرنی ہے, شان اہل بیت بالکل نہیں کرنی, مداحت بھی نہیں کرنی, صرف اہل بیت کی کوئی شان اہل بیت کی. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریۃ محمد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. گرامی قدر حضرات,
میں یہی عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام ہی کچھ بیان فرمائیں، دور سے آئے. تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خداوند قدوس سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں نعمتیں دیتا ہوں، اور اس کے نبی سے مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ نبی سے محبت، اس نبی کے آل سے محبت اس لیے کریں کہ نبی کو ان سے محبت ہے. الحسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور نبی کے اصحاب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کے اصحاب ہیں، اور نبی کی امت کے اولیاء سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نبی کو ان سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی، آل نبی کی محبت، اصحاب نبی کی محبت، ازواج نبی کا احترام نصیب فرمائے. آخر دعوانا ہماری جماعت کے تحریک عظمت و آل و صحاب کے جناب ریڈ فورٹ کے صدر حضرت علامہ مولانا سید سلطان شاہ صاحب ہر دن عظیم ریڈ فورٹ کی عظیم بڑی مسجد کی، بہت بڑی مسجد کے خطیب، گلزر روڈ کی جامع مسجد کے عظیم خطیب جناب حضرت علامہ مولانا سید سلطان شاہ صاحب صدر ہیں جماعت کے، تشریف لاتے ہیں اور بلولا انگیز میں اپنے 5 منٹوں میں جناب گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سید الشہداء، جو تمام شہیدوں کے، نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے اندر جانے والے تمام شہیدوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر اور ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ اس جامع مسجد کے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے. اور ہماری تحریک جو تحریک عظمت و آل و اصحاب ہے، اس کے تحت یہ محفل سجائی گئی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال اس بابرکت مجلس کو شہیدوں کے صدقہ سے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. ہماری تحریک کے تقریباً سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں. حضرت ہمارے سید آل رسول سید عابد علی شاہ صاحب اور ہماری سرپرست وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے تحریک کے سرپرست جناب قاری محمد علی اظہر صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہماری فرائضنگ ہال جامع مسجد کا خطیب اور ہماری اس تحریک کے جو ہے وہ نائب صدر وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر احباب بھی یہاں عامر عطا صاحب ہیں اور عامر صاحب ہیں اور دیگر عمران صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے یہ فیضان صاحب. حاضرین، اصل بات یہ ہے کہ آج سنیت کے نام پر اپنے آپ کو سنی کہلانے والے اگر کوئی ذکر حسین کرتا ہے، تھوڑا سا سرکار کی اولاد کا اگر کوئی ذکر کرتے ہیں، یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ تو شیعہ. بدقسمتی اور ہماری بدبختی کا یہ عالم کہ سنیوں کے اندر ایسے علماء اور مفتی پیدا ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک لگی ہوئی ہے، اور سرکار کی مجلس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر، ہمارا یہ ایمان ہے نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہی اور نظریہ بھی ہمارا یہ ہے. اور یہ مجلس لگی ہے اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، اور جلیل القدر صحابی بیٹھے. حضرت علی اور مرتضیٰ دروازے سے داخل ہوئے، صدیق اکبر ابھی وہ دروازے سے داخل ہوئے، صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ یہاں میری پلیس کے اوپر آپ تشریف لائے. یہ محبتیں آج ہم نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں. صحابی کچھ اور ہیں، اہل بیت کچھ ہیں، وہ تو آپس کے اندر ایک دوسرے سے شیر و شکر تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور اس محبت کا عالم یہ ہے کہ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو 5000
500 दिरहम दे रहे हैं, और जब हुसैन तशरीफ़ लाए तो आपने उसी 1000 दिया। ये मोहब्बत की बिना पर है, ये मोहब्बत है अहले बैत से। तो आपके बेटे ही ने एतराज़ किया कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे 500 दे रहे और इनको 1000 दे रहे। फरमाया बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि इनका बाप वो है जिसे शेर खुदा कहा जाता है, और इसका नाना वो है जो तमाम नबियों का सरदार है। उस जैसा ना कोई बाप है और ना किसी का नाना है, और माँ तो वो है जिसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। आज मुझ जैसे लिटिल नॉलेज वाले, कम इल्म वाले, चाहे वो मैं अब क्या कहूँ, वो ऐसे कि हमने डिवाइड किया हुआ है, अहले बैत क्या है और सहाबा किराम क्या है, तो हमने ये डिवाइड किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहले बैत और सहाबा किराम ये इस तरह है, जुड़े हुए हैं, और इनको अलग करना, तकसीम करना और किसी की ईमान को बहुत बढ़ा देना और किसी को कम कर देना, ये अहले सुन्नत का शेबा नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने दोनों से मोहब्बत की है, और अली की शादी हो रही थी, और अली की शादी के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी ने आगे हिस्सा लिया है। ये तो वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी महफिल में कमेंट्री से भी हमारे दोस्तों अहबाब तशरीफ़ ला चुके हैं, और हमारे इंतहाई ख़तीब, मरकज़ी ख़तीब और बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हुए और तमाम अहबाब, हम जामिया उस्मानिया के मशकूर ममनून हैं जिन्होंने ये स्टेज फराहम किया। और इसके ऊपर आज जिस सैयद के साथ हम खड़े हैं, अहले बैत, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, मुफ्ती साहब और कारी मोहम्मद अली अज़हर साहब और मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, वल्लाह मस्जिद के अंदर इन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, हम सैयद इरफान शाह को नहीं छोड़ सकते। लोग बातें करते रहें, बक बक करते रहें, लेकिन वो शख्स अहले बैत के लिए और सैयदा फातिमा के लिए खड़ा है, और हम उनके साथ खड़े हैं। मैं तो इनका खादिम हूँ, और इन्होंने हमें स्टेज फराहम किया। अल्लाह हमारी इन भाइयों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आका का फरमान गिरामी है, जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर कोई यजीद से मोहब्बत करे उसी से उठाया जाएगा, वो जाने और यजीद जाने। लेकिन हम मोहम्मद और आले मोहम्मद, हम असहाबे मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, और हमारा ये यकीन कामिल है क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद और सहाबे मोहम्मद के झंडे के नीचे से हमें खड़ा करेगा। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह इस बाबरकत मजलिस को और इस जामिया मस्जिद को बरकतें, रहमतें, इज़्ज़तें और शौहरत की बुलंदियाँ अता फरमाए। मैं अब अपने भाई हाजी मोहम्मद कदीर साहब, ओ अच्छा माशाल्लाह, ये तो जहाँ चिश्ती साहब वो होते हैं तो तशरीफ़ लाएँ, फिर उसके बाद चिश्ती साहब का खिताब होगा, और फिर कमेंट्री से तशरीफ़ लाए हुए हमारे भाई उनका होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि जिसको गमे हुसैन का कतरा नसीब हो, जिसको गमे हुसैन का कतरा नसीब हो, उसको नबी के लुत्फ का दरिया नसीब हो, उसको नबी के लुत्फ का दरिया नसीब हो, और नामूस मुस्तफ़ा पे करूं अपनी जान फिदा।
بس ہرسا مجھے بھی اے خدا جذبہ نصیب ہو، ہرسا مجھے بھی اے خدا جذبہ نصیب ہو، اور خیرات لینے اس سے ہیں آ جاتے تاجدار، خیرات لینے اس سے آ جاتے ہیں تاجدار، جس کو در حسین کا ٹکڑا نصیب ہو، جس کو در حسین کا ٹکڑا نصیب ہو، اور ساجد اسے مل گئی آب و ہوائے خلد، ساجد اسے مل گئی آب و ہوائے خلد، جس کو در حسین پہ رہنا نصیب ہو، جس کو در حسین پہ رہنا نصیب ہو، جس کو غم حسین کا قطرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برادران اسلام، خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ٹائم ہوا چاہتا ہے، قریب ہو رہا ہے مغرب کے، اور ہمارے کونٹری سے تشریف لائے ہیں اس جماعت کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا، بڑے اچھے خوبصورت بولنے والے ہیں، حضرت مولانا نبیل افضل صاحب، ماشاءاللہ۔ وہ بھی تشریف ان کا انشاءاللہ انگلش میں خطاب ہوگا، ان کی تشریف آوری کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، برمنگھم میں طویل ترین عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً جوانی سے لے کر بڑھاپے کی طرف جا چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق چیشتی صاحب کو کون نہیں جانتا، علماء کی محفل میں، مشائخ کی محفل میں، عوام اہل سنت کی محفل میں گھنٹوں بولنے والے حضرات ہیں۔ یہ بولتے رہیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن چونکہ یہ محفل ہم نے سمیٹنی ہے 8:15 بجے سے پہلے، اور دو ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی خطاب فرمانا ہے، تو میں چیشتی صاحب سے گزارش کروں گا 15 منٹ میں اپنے خطاب کو سمیٹنا ہے۔ ان کی تشریف آوری سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ ہدیہ درود و سلام بآواز بلند کر لیجیے، صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سادات ذی وقار، مفتیان اہل سنت، نہایت ہی قابل احترام حاضرین، سامعین، عزیز بچوں، ہم سب کی بے حد خوش نصیبی کہ آج جس مجلس محبت کے اندر میں اور آپ حضرات موجود ہیں،
الحمدللہ اس خوبصورت پروگرام کی سرپرستی اور قیادت حضور کی آل کر رہی ہے۔ بہت بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے اور بہت بڑے دادا کے بہت بڑے پوتے صاحبزادہ پیر سید اسکا جلال الدین قبلہ مجلس میں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، اور میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں صاحبزادہ سید سلطان مشہدی شاہ صاحب، صاحبزادہ سید عابد علی شاہ صاحب، اٹلی میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ اللہ کریم شاہ جی کے علم و فضل میں بھی برکتیں فرمائے۔ علامہ مفتی صاحب کو اور ان کے ساتھی کو بہت بڑی مبارکباد، جنہوں نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر خوبصورت ادارے کا قیام کیا۔ ذریت طبع کے ساتھ آپ دین کا کام کر سکیں گے۔ اللہ آپ سے دین کا خوبصورت اور بھرپور کام لے۔ مقتدر علماء کرام جو کوئی 80 کے حساب سے کوئی تقریباً 1972-73 سے سارے میرے واقف دوست احباب ان کو مجلس میں دیکھ رہا ہوں، بے حد خوشی ہے۔ اللہ کریم صاحب کی حاضری بارگاہ حسینیت میں قبول اور منظور فرمائے، اور برمنگھم کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے قبلہ اچھا نماز پڑھنی ہے، پڑھ لو پڑھ لو۔ صاحبزادہ سید فاروق شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے، علامہ صاحبزادہ نبیل افضل صاحب بھی، اور ماشاءاللہ ظفر صاحب، ان کو کبھی ہم حیدری کہا کرتے تھے۔ مولا مرتضیٰ سے نے وہ محبت، وہ عقیدت اور وہی جذبہ ہے، وہ کیفیت ہے۔ اللہ آپ کو اور بہاریں عطا فرمائے۔ حاضرین، لمبے چوڑے بیان کی بات نہیں، حاضری ہے اس عظیم الشان تحریک کے زیر اہتمام جو تحفظ آل و اصحاب کے نام سے، حضور کی آل پہ بھی قربان، حضور کے اصحاب پہ بھی قربان، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عین ایمان ہے۔ آل و اصحاب کو جدا اس موجودہ دور میں کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت فاروق اعظم کی ایک بات سنائی گئی، میں حضرت فاروق اعظم کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بدری صحابہ کی پنشن مقرر کی تھی، جو بدر میں شریک ہوئے ان سب کی آپ نے پنشن مقرر کی، اور انہی پنشنر صحابہ کے اندر انہوں نے حسنین کریمین کو بھی شامل کر دیا۔ بدری صحابہ کے اندر جہاں ان عظیم صحابہ کو پنشن ملے گی، وہاں حسن کو بھی ملے گی، حسین کو بھی ملے گی۔ کیا بات ہے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا، امیر المومنین فاروق اعظم، یہ آپ کا عجیب فیصلہ، یہ تو بدری صحابہ کے لیے پنشن ہے، حسن حسین تو وہ ہیں کہ بدر کے دور میں ابھی تو ان کی ابا جان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو علی کی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی بعد میں ہوئی، پھر حسنین کریمین کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ ان کو بدری صحابہ میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ جناب فاروق اعظم کا جواب روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ فرمایا فقط حسن حسین کو نہ دیکھو، ان کی اماں جان کو دیکھو، ان کے والد گرامی مولا مرتضیٰ کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، واہ جی واہ، پیر جی آ جاؤ، خوش آمدید، مرحبا، بسم اللہ، پیر جی شاہ صاحب مرحبا حضور۔ ماشاء اللہ، خیریت ٹھیک۔ اب وقت اور مختصر ہو گیا، میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک دو شعروں پر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم حسن حسین کو نہ دیکھو، پیچھے نسبتوں کو دیکھو، ان کو بدریوں میں کیوں نہ شامل کروں؟ ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے نانا جان، ان کی نانی جان، ان تمام تناظر کے اندر
جب ہم حضرت امام علی مقام کو دیکھتے ہیں، یہ شعر علامہ پیر قاری ذوالکفل صاحب نے بھی پڑھا تھا، میں بھی سناتا ہوں، میں نے اس کے اندر ایک اور کیفیت پائی ہے۔ جی علامہ اقبال نے فرمایا کہ حسین کون ہیں؟ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ شعر پہ غور کریں، علامہ اقبال نے امام پاک کو صرف سرو نہیں کہا، سرو آزادے کہا ہے۔ پتہ چلا عام سرو اور ہوتا ہے، سرو آزادے اور ہوتا ہے۔ اے علامہ اقبال، سرو آزادے کہنے کا مقصد، فرمایا سرو کے درختوں میں سرو آزادے اس درخت کو کہتے ہیں، اگر وہ ہرا ہو پورا باغ ہرا ہے، وہ خشک ہو جائے پورے باغ پہ خشکی طاری ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا آج رسول اللہ کی امت کا باغ اگر یہ ہرا بھرا ہے تو سرو آزاد ز بستان رسول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ آئے بھاگ بڑی وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جناب اسماعیل کو بچایا۔ کس طرح بچایا؟ فرمایا جناب اسماعیل کا فدیہ دیا گیا۔ اللہ، جناب اسماعیل کا سر صدقہ دیا گیا، فدیہ دیا گیا۔ غور کیا وہ فدیہ کیا ہے، وہ صدقہ کیا ہے؟ اقبال بولے سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنیاں اجمال را تفصیل بود۔ منا میں جو ہوا وہ اجمال، منا میں جو ہوا وہ اجمال تھا، کربلا میں جو ہوا وہ تفصیل ہے۔ کربلا کے مناظر روح کو تڑپا دینے والے ہیں۔ اور سالار چشت اہل بہشت حضرت غریب نواز کا شعر، طرز سے نہیں پڑھوں گا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، پوری لائن کے اندر حسین پاک کا نام، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تیسری لائن میں حسین کا نام نہیں ہے، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تین لائنوں میں حسین کا نام، درمیان والی لائن میں حسین کا نام کیوں نہیں؟ غریب نواز فرماتے ہیں جہاں یزید کا نام آئے وہاں حسین کا نام نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ہم حضرت غریب نواز کے اصول کے مطابق چلتے ہوئے دنیا کے سامنے آج یزیدی اور حسینی بالکل الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں، الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اس پر گفتگو کرتا پر وقت اجازت نہیں دیتا۔ حاضرین، امام علی مقام کو کرب و بلا کے اندر مظالم آپ نے سنے ہیں۔ امام الانبیاء اپنی شہزادی سے فرماتے، اے میری شہزادی، حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روئیں تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بچپنے میں رونا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے، کرب و بلا کے اندر جو اس گھر پہ گزری ہے، جو مظالم گزرے ہیں، قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان پاکوں کی موجودگی میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن سنانے والے قاری کو سلام۔ ماشاءاللہ، جسی صاحب کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے،
بڑے دور سے یہ بھی لیسٹر سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید سلطان شاہ صاحب کاظمی بڑے دور تشریف لائے ہیں. تو میں کہنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں لیکن گزارش ہے کہ بس حاضری لگوانی ہے یہاں کچھ جو آپ بیان کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حاضری لگوانی. بڑی مہربانی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام سادات کرام و علماء کرام و دیگر معزز میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمارے محترم و مکرم قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی جو یہاں سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہمارے محترم و مکرم صاحبزادہ قبلہ سید ازکا شاہ صاحب اور بھی بہت سے یہاں سادات کرام اور علماء کرام تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. مجھے پورا احساس ہے کہ نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور مجھ سے اچھے بولنے والے یہاں پر ہمارے محترم علامہ نبیل صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہ بھی انشاءاللہ اپنے تاثرات پیش کریں گے. میں صرف ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو اہل بیت اطہار سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دور کیا جائے اور کچھ لوگ صحابہ کرام سے دور کر رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین پاک جب آپ مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے آپ نے اپنا ایک نائب، اپنا قاصد بنا کر جنہیں بھیجا حضرت امام مسلم بن عقیل، اور ان سے یہ فرمائے کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے آپ پھر بتائیں، خط لکھیں اور اگر حالات خوشگوار ہوں گے تو میں تمہارے خط ملنے کے بعد میں آ جاؤں گا. اب امام علی مقام نے جب اپنے قاصد کو بھیجا تو بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے اور ان کی آل و اولاد، ان کی اولاد بھی وہاں موجود تھی. آپ انہیں بھی بیچ سکتے تھے مگر یہ امام پاک کا یہ عظیم فیصلہ تھا. کربلا جانے سے قبل آپ نے اپنے بھائی کو بیچ کر آپ نے یہ ایک عظیم کردار ادا کیا اور آپ نے یہ رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ امام پاک کربلا میں تو بعد میں جائیں گے مگر پہلے اپنے بھائی کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ جس طرح امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے اور جو خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے، اور آپ کسی صحابی کو یا صحابی کی اولاد میں سے کسی کو بھیجتے اور وہاں سے وہ خط لکھ دیتے تو آج ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جو ہے ایک تعداد جو معاذ اللہ صحابہ کرام پر جو تہمت لگاتی ہے یا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرتی ہے، تبرہ کرتے ہیں، انہیں یہ موقع ملتا کہ دیکھیے بلانے والے کون تھے، صحابہ تھے، مگر امام پاک نے اپنے بھائی کی قربانی دے کر صحابہ کرام کو تحفظ دیا اور بتا دیا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں، ہم سرکار کے وہ شہزادگان ہیں کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بعد میں دیں گے، پہلے ہم صحابہ کرام کو تحفظ دیں گے. تو یہ عظیم کردار اہل بیت اطہار نے کربلا جانے سے پہلے یہ اپنے بھائی کی قربانی دے کر صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو تحفظ دے کر یہ بتا دیا کہ سادات وہی ہوتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کی بات آئے تو وہ ان کی بھی بات ادب اور احترام سے اور محبت کا درس دیتے ہیں، اور اگر اہل بیت کی بھی بات آئے
تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو ہمیں ضرورت ہے اسی بات کی کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حقیقی وفادار بنے. رب تعالی ہم پر کرم فرمائے. حاضرین، ٹائم ہمارے سامنے ہے، بڑی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، زندگی کا بھی گزر رہا ہے اور یہ ٹائم بھی گزر رہا ہے. تو اب میں جناب ہمارے محسن، ہم جن کے پاس سے ایک دفعہ گئے تھے، ان کی نیکی زمانے بھر میں وہ کہتے ہیں جے اصلہ نال نیکی کریے نسلوں تک یاد رکھتے. ایک نیکی کی ہے، میں یہاں اب نہیں بیان کر سکتا چونکہ ٹائم گزر رہا ہے، لیکن وہ جانے ہم جانے زندگی بھر یاد کرتے رہیں گے. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں. ادھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید فاروق شاہ صاحب، سارا زمانہ جان دے نام سید آل رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین. محترم سادات کرام، علماء کرام اور ازواج متکریم، بزرگوں، قابل قدر عزیز ساتھیوں، شاہ صاحب کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا. اب یہاں علماء کرام کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ اسے قبول فرمائے. اور یہ جو زیارت کا موقع آپ حضرات نے دیا، اللہ اس کی برکت آپ کو بھی عطا فرمائے اور صدقہ اہل بیت رسول کا ہمارے دونوں جہان بہتر بنائے. جناب سید سلطان شاہ صاحب مشہدی، ان کے سارے معاونین، سارے نماغی، اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے. یہی کافی ہے. مجھے بھی دعا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر الکلام ما قل ودل، یہ ہے خوبصورتی. اب علم کا پہاڑ بھی اور جسم بھی ایسی ہی اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو اب میں کمنٹری سے ہمارے جو تحریک کے سربراہ بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں، بہت کچھ یہ ہے. تو میں پیر سید عرفان شاہ صاحب کے بہت کلوز لنک والے اور ہماری جماعت کو چلانے والے ہمارے امیر بھی ہیں. میں حضرت علامہ محمد افضل نبی صاحب قادری مدد اللہ العالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بعد شاہ صاحب کا 1-2 منٹ کے لیے خطاب ہوگا، تو آپ ذرا خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. Firstly, I would like to congratulate حضرت قبلہ مفتی بشیر احمد طاہر صاحب، سرپرست اعلیٰ آف تحریک عظمت آل و اصحاب رسول بریڈفورڈ، اینڈ حضرت پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی، صدر تحریک بریڈفورڈ، پیر سید عابد شاہ صاحب، علامہ قاری محمد اظہر علی صاحب، علامہ قاری محمد افضل صاحب اور دیگر جو عمران صاحب، فیضان صاحب، جنہوں نے آج یہ چودھری عطا صاحب who arranged today's conference in the remembrance of the Ahlul Bayt. May Allah subhanahu wa ta'ala give this tahreek of Bradford the ability to continue to blossom and work for the Al and Ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Qibla Sahibzada Wala Shan Pir Sayyid Azka Shah Sahab Mashhadi, they are under their supervision today's conference, and the ulama who have come with me, Qibla Farooq Shah Sahab and Allama Pir Sayyid Sultan Shah Sahab, they have spoken. I will mention 2 words very shortly and briefly. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, when it came to the time that where the Christians, they challenged the Muslims about haqq and truth, that who amongst us is the truthful one? The Muslims, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who gave the message of tawheed, of oneness, monotheism, and the Christians who opposed this with their tathlith. A challenge was made.
Allah Azza wa Jal set the standard for that challenge by stating how will this challenge be made, not by evidences, no, but inform them that they should bring their sons and we will bring ours, abna'ana wa abna'akum, and we will bring our women, wa nisa'ana wa nisa'akum, and they will bring their women, and we will bring our lives and they will bring their lives. Then we will gather and we will supplicate to our Lord. Whoever is the truthful one, Allah will give them victory, the other ones will become destroyed. Upon this point here, where the Quran states abna'ana wa abna'akum, both the sigas used here, the pronoun our sons and your sons, is plural. Plural itlaq is on at least 3 minimum. Otherwise it is jul, tasniya. 3 is jama. Bring our sons and your sons, minimum is 3. But yet only Imam Hasan Mujtaba and Imam Hussain Ali Maqam was brought, which were 2. Nisa'ana wa nisa'akum, again these are pronouns for plural, our women. But representing all the women, only Sayyidah Fatima Zahra was brought. And our lives, only Mola Mushkil Kusha Sher Khuda was brought. What does this inform us? That though the Quran is setting the standard that all of our sons, but who represented the men of this nation were the 2 grandsons of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And where the word is used nisa'ana, our women, this is in generality women. At that time the azwaj-e mutaharat, the wives were present. At that time other illustrious women were present. But representing the women of the whole ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah and His Rasul only selected Sayyidah Fatima Zahra salamullahi ala abiha wa alayha. That one, what does this tell us? And upon this the Mufassirin do kalam, that this tells us that this woman Fatima Zahra, she outweighs all the women of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This one alone, Sayyidah Fatima Zahra, she outweighs her iman, her piety, her modesty, her status, her shan, her purity, her integrity. This outweighs all the women of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then when it came to anfusana wa anfusakum, that where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was told to bring his own life, he brought with him Mawla Ali Sher Khuda radiyallahu ta'ala. So what does the Quran tell us here? That the single symbol and sign and indication of truth which Allah subhanahu wa ta'ala established in the Quran, the truth for the deen of Allah, the truth to establish the truth of the oneness of Allah, was the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, this is our belief, this is our creed, that Allah subhanahu wa ta'ala has kept haqq and truthfulness side by side with the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But where we speak about the Ahlul Bayt, we speak through the way it has been outlined to us by the Ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, in brief, to conclude our view is this: कि इस्लाम माम अताअत खुलफाए राशिदीन व ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मद अस्त व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बरादरान इस्लाम, पाकिस्तान की सरजमीन दाता हुजूर की नगरी में एक शख्स ने ये बात कही कि हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सवाल करने के लिए गई। जब वो सवाल करने के लिए गई तो वो ख़ता पर थी। ये 3 अल्फाज उन्होंने दोहराए, पूरी मीडिया में आया। उस दिन से हमने ये फ़ैसला किया, उस दिन से जब वो ये अल्फाज सुने हैं, और हम हैं मानने वाले मुक़ल्लिद हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। हम किसके मानने वाले हैं? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हनफ़ी हैं।
سنی ہیں حنفی ہیں، تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو فتویٰ دیا تھا، کسی نے پوچھا کہ ان کے حق میں جو آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے کہ ان کے ساتھ دینا، تو کیا جہاد میں شریک ہونا بہتر ہے کہ حج کرنا بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 حج سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے خانوادے کے ساتھ دیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دینے کی وجہ سے قید کر دیا گیا، زہر دیا گیا، مار دیا گیا، شہادت قبول کر لی، قید قبول کر لی، جیل قبول کر لی، لیکن اس فتوے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور آپ کو 100 کوڑے مارے گئے ہیں، آپ کے بازو کو توڑ دیا گیا ہے، اٹھا نہیں سکتے تھے، بازو کو جو ہے توڑنا منظور کر لیا، 100 کوڑے منظور کر لیے، لیکن زید کی جو ہے حمایت نہیں چھوڑی ہے۔ کیوں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد تھا، اس لیے ہم سید عرفان شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ہمارا جو ہے لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے، ہم علماء بے شمار ہیں، ہمارے اساتذہ بھی بڑے بڑے عظیم گزرے ہیں، لیکن ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ شاہ صاحب کدھر بھی چلے جائیں، ہم سیدوں کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شاہ کو، اس سید کو، اس پیر کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا یہ سیدھے راستے پر رہیں، ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ ٹائم کم ہے چونکہ شاہ صاحب نے کہ صاحبزادہ صاحب نے الفاظ جو فرمانے ہیں آخری خطبے کے طور پر، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمانی ہے، چونکہ 10 منٹ پر اذان ہونی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا بلا تاخیر آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ازکیٰ جلال الدین صاحب مشہدی موسوی جو عکس عرفان ہے، عکس شکل بھی عرفان کی، صورت بھی عرفان کی، بیٹے بھی عرفان کے، جی، اور ماشاءاللہ خلف و رشید بھی ان کے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں بلا تاخیر۔ انشاءاللہ نماز مغرب کی متصل دعا ہوگی، اور آپ کے لیے خدمت کے کھانے کا انتظام میرے بھتیجے ہیں عزیزم عبد الرحیم صاحب نے اپنے والد گرامی اپنی دادی کے احسان ثواب کے لیے کھانے کا معقول انتظام کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے درس بستہ گزارش کروں گا کھانا کھانے کے بغیر تشریف نہ جائیں، انشاءاللہ متصل دعا ہوگی نماز کے بعد، پھر کھانا آپ کی خدمت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی عمران صاحب چودھری، یہ بڑے ہمارے عزیز ہیں، شاہ صاحب کے بڑے خدمت گزار ہیں، ہمیشہ ان کا سارا پروگرام نقل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب تمام حضرات کا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، حق جلوگر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، غالب ثناء یزداں غالب ثناء خواجہ و یزداں گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ روحانی و وجدانی محفل جامعہ عثمانیہ میں شہدائے کربلا کی شان میں انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے تحریک عظمت و آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس عظیم محفل کے انعقاد کرنے پر۔ یہاں پہ آپ کے سامنے متعدد علماء کرام نے جو ہے آپ نے ان کے روحانی و وجدانی
خطابات سماعت فرمائے، میں سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں اور سب کی اس عظیم کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد طاہر صاحب نقشبندی، حضرت علامہ مولانا پیر سید سلطان شاہ صاحب مشہدی، حضرت علامہ مولانا پیر سید سلطان شاہ صاحب کاظمی لیسٹر سے تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا نبیل افضل صاحب قادری عرفانی کاؤنٹری سے یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور بھی دیگر علماء کرام سادات کرام اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ میں سب کی بارگاہ میں شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کا سایہ، سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور یہی ایک بات جو کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، جو علم ہم نے اپنے والد صاحب سے، ہمارے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، علماء دین سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام شہدائے کربلا تمام کے تمام آپ اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گلشن زہرا کے گلے تر ہیں، اور آپ شبیہ رسول ہیں، آپ میں وہی خوشبو رچی ہوئی تھی آپ کے اندر جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیع ہوئی تھی۔ آپ پروردہ آغوش ولایت ہیں، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا، آپ ان کے لخت جگر ہیں، اور آپ نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یزید کا سر جھکا دیا اور اپنا سر دے دیا، لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی فاسق و فاجر کی۔ اسی لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ ہے حسین کا کردار، یہ ہے آپ کا مقام کہ فاسق کے سامنے، فاجر کے سامنے حق کا نعرہ بلند کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ ماشاءاللہ، حق و باطل کا کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، تا دم قیامت حق و باطل کا فرق واضح کر دیا۔ اور یہ آپ ہی کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو ہی یہ شرف نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہمیں دین اسلام نصیب ہوا۔ آپ اللہ کے آخری پیغام کے میسنجر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں۔ اسی پاک در سے ہمیں اسلام نصیب ہوا، اور جب اسلام پر، دین اسلام پر کڑا ترین وقت آیا تو امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند کیا، اور وقت کے فرعون کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ہے حسین کا مقام، آپ کا کردار۔ آپ گلشن فاطمہ کے معطر و مطہر پھول ہیں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب ماں فاطمہ الزہرا ہو، باپ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہو، تو بیٹا بھی پھر حسین ہوتا ہے، حسن ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں۔ اور دین پر جب کڑا سے کڑا وقت آیا تو آپ نے، امام علی مقام نے، آپ کے ساتھیوں نے یہ ثابت کر دیا، ثابت کر دیا۔ کیا ثابت کر دیا؟ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا
ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، ذوف ڈھا سکتا ہے کسر افسروں اور رنگ کو، ذوف ڈھا سکتا ہے کسر افسروں اور رنگ کو، آبگینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو۔ امام علی مقام نے پیری کے عالم میں 50 سال سے زیادہ آپ کی عمر تجاوز کر چکی تھی جب یہ مارکا رونما ہوا، اور آپ ہی کیا آپ کے لشکر کا، لشکر جری کا ہر شخص اس نے وہ داستان کی، رقم کی، بہادری کی، شجاعت کی کہ وہ آج تک اور تا قیامت تمام اس مومنین کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ان کی زندگیاں سبق آموز ہیں۔ معزز حاضرین کرام، فقط یہی کہنا چاہوں گا آخری بات کہ اہل سنت والجماعت کا منشور ہے یہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کا اعتراف، ان سے محبت، عقیدت، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ساتھ ہی میں اس کے بالکل متصل اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدت کے ساتھ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے یہ ہمارا وطیرہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ان کو اس کو مد نظر رکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ ہے تحریک عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن یہ ہے، اور یہ ٹائٹل میں بھی، نام میں بھی تحریک عظمت آل و اصحاب ہے یہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کو امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے، وہ ہم سے کیا بیان ہوگا، ہماری زبانیں ناقص ہیں، لیکن امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ آل و اصحاب کی عظمت مالک تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو گھر کر دے، اور ہم انہی پاک ہستیوں کے طفیل اپنی زندگیاں گزارے، ان کے محبت کو، عقیدت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور انہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ مالک تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر ہمیشہ گامزن رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔